الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى قال اللہ تبارک وتعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال المحبۃ فی قلوب البررہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی تہذیب میں دوسرے مذاہب کی تقلید اور اس کا حکم کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے تناظر میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو بیمار آدمی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس بیماری کا پتہ چل جائے جسے تشخیص کہا جاتا ہے۔ بیماری کی تشخیص ہو جائے اور مریض اس مرض کو قبول کر لے تو علاج آسان بھی ہو جاتا ہے اور علاج ممکن بھی ہو جاتا ہے۔ اگر بیماری کی تشخیص نہ ہو تو بھی معاملہ حل نہیں ہوتا، اگر تشخیص ہو جائے مریض اس مرض کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تب بھی علاج نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں امت بیمار ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو درست طریقے سے تشخیص ہو رہی ہے اور نہ ہی مریض مرض کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ امت یہ سمجھتی ہے کہ ہماری بیماری جو ہے وہ ہے معاشی پریشانی، پیسہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ امت یہ سمجھتی ہے کہ بدامنی ہے، امن نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ امت یہ سمجھتی ہے کہ بے روزگاری ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امت یہ سمجھتی ہے کہ غربت ہماری اصل بیماری ہے، لا قانونیت ہماری اصل بیماری ہے، تو امت اس علاج کی طرف تو کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان بیماریوں کا علاج کرے، لیکن حقیقی بیماری یہ نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل اس اصلی بیماری جو اندر موجود ہے اس کی درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اور مریض کے مرض کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوئی ہیں۔ امت کی اصل بیماری یہ ہے کہ امت اپنی پہچان بھول گئی ہے کہ ہم کون ہیں۔ امت کو امت ہونا ہی یاد نہیں ہے، امت اپنے پیدا کرنے والے سے ہی کٹ گئی ہے، یہ اصل بیماری ہے۔ امت اس عظیم الشان پیغمبر کے اصولوں اور طریقوں سے ہٹ گئی ہے کہ جس عظیم الشان پیغمبر کے اصولوں میں ساری دنیا نے کامیابی تلاش کی اور دنیا کامیاب ہو گئی۔ امت نے اتباع نبوت کو چھوڑ دیا،
امت نے اطاعت الہی کو چھوڑ دیا، امت نے وحدت کو چھوڑ دیا، تو امت کی اصل بیماری ہے اللہ سے دوری، امت کی اصل بیماری ہے اتباع سنت کے اندر کمزوری، امت کی اصل بیماری ہے اپنی پہچان، امت کی اصل بیماری اپنے مقام کو بھول جانا۔ اگر امت اس بیماری کی تشخیص میں کامیاب ہو جائے اور پھر مریض جو کہ امت ہے وہ اپنے مرض کو قبول کر لے کہ ہاں ہمارے اندر یہ بیماری ہے، تو یقین جانیے علاج ممکن بھی ہے اور علاج ہو بھی جائے گا۔ لیکن آج پوری دنیا میں 57 ایسے ملک ہیں جن کا حکمران لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، لیکن ان 57 کے 57 اسلامی ممالک میں جب بھی پریشانی آتی ہے تو وہ اصل بیماری کو تلاش ہی نہیں کرتے، وہ علاج اس چیز کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس بیماری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک ایسی سرزمین میں جا کے چھوڑ دیا تھا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہیں جو خاص وصیت اور نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ جس مقام کے اندر آپ کو چھوڑا جا رہا ہے، اس مقام اور اس گھر کے پیدا کرنے والے یہ جگہ بڑی مقدس ہے، اس سے اپنی لو لگا کے رکھنا۔ تو وہ ایک خاتون اور ایک بچہ، جہاں تیسرا سانس لینے والی کوئی انسان ہی نہیں ہے، انہوں نے اصل چیز کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امن بھی دیا، انہیں کسی قسم کی بدامنی کی شکایت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس جنگل بیابان کے اندر انہیں خوشی اور خوشحال زندگی عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس ذات کو چھوڑ چکے ہیں جس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ غیر مسلم جب تلوار کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے بے حیا عورتوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں بے پردہ لا کے چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ تو ان غیر مسلموں نے یہ کہا کہ مسلمان اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں لڑتا، اسلحے کے زور پہ نہیں لڑتا، بلکہ مسلمان اللہ کی غیبی طاقت کے بل بوتے پہ لڑتا ہے، جو ان کا رب ہے، جو ان کا اللہ ہے، اس اللہ کی مدد سے مسلمان لڑتا ہے۔ اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کر کے چل رہے ہیں۔ تو اس سے تمہارے عمل سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے عمل سے یہ ہوگا کہ یہ آنکھوں کا گناہ کریں گے، بے حیا اور بے پردہ عورتوں کو دیکھیں گے، جب انہیں دیکھیں گے ان کی طرف مائل ہوں گے، جب ان کی طرف مائل ہوں گے تو ان کا رب ناراض ہو کے انہیں چھوڑ دے گا، پھر ہم انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ یہ ہے ایک غیر مسلم کا یقین، اس دور کے غیر مسلم کا جو یقین اللہ پہ، وہ آج کی امت اور آج کے مسلمان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری اصل بیماری۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے بعد والے بھی انہی اصولوں پہ چل کے کامیاب ہوں گے جن پہ پہلے چل کے کامیاب ہوئے۔ اور پہلوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی یہ سب کچھ نہیں تھا، ایک چیز تھی، وہ تھی اللہ کی ذات پہ یقین اور اپنے نبی کی اتباع اور امت کا درد، وحدت، یکجہتی۔ یہ وہ اصول تھے جن پہ چل کے وہ کامیاب ہوئے، اور آج جنہیں چھوڑ کے ہم ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملے میں ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں پابند نہیں کیا کہ تم ایجادات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہہ کے گا یہ لوہا ہے، بڑی مضبوط اور سخت دھات ہے، لیکن اس میں بڑا فائدہ ہے، کیا ہے؟ تلاش کرو۔ تو سوئی بنانا بھی غلط نہیں، اور میزائل بنانا اور آبدوز بنانا بھی غلط نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا چھوڑا ہے۔ لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں یہ حکم دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا۔ یعنی
تم جتنے بھی آگے نکل جاؤ، جب تک اللہ کی رسی اپنے دین کی بنیاد کو پکڑے رہو گے تم ناکام نہیں ہوگے۔ مسلمان کو اتباع کا حکم دیا، اتباع، پیچھے چلنا، لیکن مسلمان نے اتباع کو چھوڑ کے ابتداء اختیار کر لی۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں، وہ اصول پرانے ہو گئے، 1400 سال پہلے کے اصولوں پہ چل کے ترقی ممکن نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے، وہیں پہ ترقی ہے۔ دین کی ابتدا کو نہیں چھوڑنا، اس کی اتباع وہیں سے کرنا۔ اپنی مرضی کی ابتدا، نئی چیزیں ایجاد کرو گے، دین میں نئی چیزیں داخل کرو گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ناکام ہوگے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ یہ ہر دور میں قابل عمل تھا، قابل عمل ہے اور قابل عمل رہے گا۔ حضور کے دین میں کوئی سنگل چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو قابل عمل آج کے دور میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مسواک ہمارے یہاں سنت ہے۔ کیا سائنس نے مسواک کی تردید کر دی ہے؟ سائنس تو آج بھی یہ کہتی ہے کہ تمام برش اور ٹوتھ پیسٹ سے سب سے زیادہ بہترین چیز اگر وہ مسواک ہے، اس کا استعمال کرو۔ چمچ ایجاد ہو گیا، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاتھوں سے اگر آپ کھاؤ گے تو اس کے اندر شفا ہے، کیونکہ چمچ ہر منہ میں جاتا ہے اور ہاتھ تو اپنا اور اپنے منہ میں جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں جو ہر منہ میں جانے والی چیز ہے وہ ٹھیک ہے اور جو ایک ہی ہے اور اپنے منہ میں جاتا ہے وہ غلط ہے؟ مہنگے مہنگے برتن، لاکھوں روپے کے برتن اور بڑے بڑے بہترین قسم کی دھاتوں کے برتن تو بن گئے، لیکن سائنس نے پھر لوٹایا، کہا وہ مٹی کا برتن جس میں تمہارے نبی کھاتے تھے وہ سب سے بہترین اور سب سے شفا والا ہے۔ دنیا لوٹ آئی ہے گڑے کے پانی کی طرف، کیونکہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مٹی کا برتن فلٹر کا کام دیتا ہے، وہ پانی کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں ان کو وہ جذب کر لیتا ہے۔ یہ تو عام سی مثالیں ہیں۔ سنت کے مطابق جو آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، سائنس ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسے اپینڈکس کی تکلیف نہیں ہوتی، اس کا پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ سنت کے مطابق جو سوتا ہے اسے ہارٹ اٹیک کے خطرات اس کے لیے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چند مثالیں ہیں میرے بھائیوں اور عزیزوں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی کا دین آفاقی ہے، لافانی اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جب اللہ نے قیامت تک کے لیے اس دین کو بھیجا ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم جہاں بھی پہنچ جائیں ہم اپنے دین کے معاملے میں بنیاد پرست ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے بنیاد پرستی رکھو، دین کے معاملے میں بنیاد کو نہیں چھوڑنا، بنیاد چھوڑ دی تباہ ہو جاؤ گے۔ بحبل اللہ، اللہ کی رسی جو اللہ کا قرآن ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی اور قیامت تک بھی یہی رہے گا۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والا ہے، جو آخرت کے دن پہ یقین رکھنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ چھوڑے۔ اس کے لیے کامل نمونہ اگر کوئی زندگی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پتہ چلا ذکر کرنے والا، آخرت پہ اور اللہ کے رسول پہ یقین رکھنے والا ایک مسلمان، اس کی کامیابی اسوہ حسنہ میں ہے۔ اسوہ حسنہ کو چھوڑے گا ناکام ہو جائے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ پتہ چلا قیامت تک کے لیے یہ قانون ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے دین پہ ہی عمل کرنا ہے، نہ اس سے پیچھے رہنا ہے اور نہ ہی اس سے آگے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یاد رکھو، خیر الحدیث، بہترین بات وہ اللہ کا کلام ہے،
بہترین ہدیہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی صورت میں تمہیں دے کے گئے ہیں۔ شر الامور محدثات، کاموں میں بدترین کام ہوا جو تم خود ایجاد کرتے ہو دین کو چھوڑ کے، اور جو تم خود ایجاد کرتے ہو دین کی اصطلاح میں وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، میرے دین کی بنیادوں اور اصل دین کی حفاظت کرے گا، اسے 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائیں گے، 4 عزتیں دیں گے۔ یہ حدیث بھلانے والی نہیں ہے۔ جو میرے دین اور میری سنت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 4 طرح سے عزت عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا، اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں گے، اپنے نافرمانوں فاسق اور فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیں گے، رزق کی پریشانی سے بے نیاز کر دیں گے۔ وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر مضبوطی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا دین کس طرح اس پہ عمل کرنا ہے؟ اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستارے، ہدایت کے ان ستاروں سے رستہ تلاش کرنا، تمہیں ہدایت بھی ملے گی، رستہ بھی ملے گا اور منزل بھی ملے گی۔ صحابہ کے بعد اگر تم اپنے ارد گرد زندہ لوگوں کے اندر نمونہ تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ ہم کس طرح دین پہ چلے، اللہ کا قرآن ایسے نہیں کہتا کہ بس وہاں تک ختم، انہی سے نہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی اتباع کرو، تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو لوگ دیندار ہیں، دین میں رسوخ اور مضبوطی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس سے بھی آگے چل کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے اللہ کی بات، اللہ سے کٹ گئے، رسول کی اطاعت سے کٹ گئے، صحابہ کی اتباع اور پیروی کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی، سچے لوگوں سے دوستی اختیار نہ کی، علماء راسخین فی العلم کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ کیا، پھر تمہیں گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی دین سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ سن لے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، دین پہ نہیں چلتے، دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ وہ کسی آزمائش میں ضرور پڑیں گے۔ اگر یہ کام، یہ توجہ طلب بات ہے، اگر وہ اللہ کے رسول، صحابہ، اولو الامر، نیک لوگ، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ان سے کٹ جائیں گے، فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس کی بہترین جو مثال اس دور میں وہ یہ ہے، اپنی مسجد کے امام سے جا کے مسئلہ نہیں پوچھنا، انٹرنیٹ سے تلاش کرنا ہے، اور وہاں کوئی مینڈک بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مینڈک مسئلے کا جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک نیا سوال آپ کے ذہن میں چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے پھر نیٹ کھولتے ہیں، پھر 4 سوال اور چھوڑ کے نکل جاتا ہے، جواب وہ نہیں دیتا، اور وہ کہتا ہے جی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذہن پریشان ہو جاتا ہے، او جی وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی اس میں مجھے بتائیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دو، رسول اللہ کو چھوڑ دو؟ نیک لوگ جن کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آئے اور جن کے عملوں کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے، ان کو چھوڑ کے آپ نام نہاد کرداروں، اداکاروں، فنکاروں اور میک اپ کر کے دینداروں والی شکل اختیار کرنے والوں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کی شکل دینداروں والی ہے جاؤ سے مسئلہ پوچھو؟ اور میری بات یاد رکھیں، شیطان کے مختلف حربے، ان میں ایک حربہ یہ ہے کہ یار آج کل انٹرنیٹ سے سب کچھ سیکھا جاتا ہے، تو دین کیوں نہیں سیکھتا؟ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہر کتاب بھی نہ پڑھو، ہر کتاب بھی نہ پڑھو۔ کیوں؟
کہ جو تم پڑھتے ہو وہ محسوس غیر محسوس تمہارے ذہن میں نقش ضرور چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ تو پڑھنے کی بات ہے جہاں ہمارا دیکھنے میں بھی اختیار، زبان بھی ہماری استعمال ہو رہی ہے، عقل بھی، جہاں پہ ایک بندے نے ہمیں اپنے سحر میں مبتلا کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے ذہنوں کے اندر چیزیں انڈیل رہا ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ شاید وہ ہمارے ذہن پہ کوئی اثر چھوڑ کے نہیں جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تشویش اور پریشانی میں مبتلا کر کے خود نکلتا جائے گا اور بندے کو فتنے میں ڈال دے گا، جو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ ہمارے دین کی مخالفت کرنے والا اسے ڈرنا چاہیے، کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، آزمائش میں پڑے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کا شکار ہوگا۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت مل جانے کے بعد، ہدایت مل گئی، ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ اس نے سنا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول کی دین میں مخالفت کی اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق، کیا ہوگا؟ نولیہ ما تولی، ہم اسے ادھر ہی لوٹا دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے، اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے الیکشن تھوڑا ہی لڑنا ہے کہ مسلمان زیادہ ہوں گے تو اللہ جیت جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے تو اللہ کے نعرے زیادہ لگیں گے۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات اور ہیں جو صبح و شام اللہ اللہ کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، آخری اور فیصلہ کن بات قرآن نے کہہ دی، یہ فیصلہ کن بات ہے، ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، دین آزاد نہیں ہے، جدھر سے چاہو نکل جاؤ۔ لا الہ الا اللہ میں ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی بنائی ہوئی چار دیواری سے اب باہر نہیں جائیں گے، ہم لا الہ الا اللہ کے کمرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر اپنی مرضی نہیں ہے، اسلام اور مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ جو سر تسلیم خم کر کے اللہ سے وعدہ کرے، اللہ جی میری عقل، میری سوچ، میری سمجھ کچھ بھی کہے، ہوگا وہی جو آپ کہتے ہیں، آپ کے نبی کہتے ہیں اور آپ کا دین کہتا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور پھر شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، نہیں یار یہ مولویوں نے مشکل بنایا ہوا ہے، دین اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو بھائی دین کو پہلے سمجھنا تھا نا مشکل ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ وہ والا دین اس پہ عمل کریں جو مولویوں نے بنایا ہوا ہے؟ کیا قرآن مولویوں نے بنائے؟ کیا حدیثیں مولویوں نے گھڑی ہیں؟ قرآن اور سنت اس کو سمجھے بغیر، جب تک انسان اسے سمجھے گا نہیں، دین کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت نہیں رکھے گا، دین ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی باؤنڈری ہے۔ ومن یتعد حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا، حد سے باہر چلا گیا، حد کو عبور کیا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہم ظلم نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے 1400 سال پہلے جو رسی حضور نے ہمیں پکڑائی تھی اسے چھوڑنے یا ڈھیلا کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہم نے دین کے معاملے میں اسی رسی کو پکڑ کے آگے دنیا میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ رسی کمزور ہو گئی، رسی ڈھیلی ہو گئی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے دین کو چھوڑ کے دین کے اندر نئی چیزیں ڈالنا یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے غیر مسلموں کے طور طریقے اختیار کرنا، ہمارا دین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ صحابی آئے حضور کے پاس اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب، ہم یہودیوں سے کچھ چیزیں سنتے ہیں، یہودی کہانیاں سناتے ہیں نا، ان میں سے بعض ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کیا ہم ان پہ عمل کر لیا کریں؟ اب یہ کوئی بری بات نہیں تھی، اچھی لگتی ہیں، آپ سے ویریفائی کروائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم خود آپ سے ہم تسلی کروائیں گے، لیکن چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائی کرانے کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ کیا کہا؟ جو روشنی میں لے کے آیا ہوں، اب اسی روشنی سے تم نے روشنی حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، اگر اس دور میں موسیٰ خود بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یہ یہودی جس نبی کی طرف نسبت کر کے تمہیں باتیں سناتے ہیں نا، اگر وہ نبی خود موجود ہوتے وہ بھی میری اتباع کرتے۔ گویا کہ حضور نے دوسرے دین، دوسرے لوگوں کی کوئی صحیح بات بھی اگر ہو اس کا دروازہ بھی یہ کہہ کے بند کر دیا، نبی میری اتباع کرے گا، تم ان کی امتوں کی بات کرتے ہو۔ اور اس سے بھی آگے چلیے،
مدینہ طیبہ میں صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی. پہلے تو یہ تھا کہ صحابہ آتے مسجد میں، حضور کھڑکی سے دیکھتے، تعداد پوری ہو گئی، آپ حجرے سے آتے، جماعت ہوتی اور چلے جاتے. تعداد بڑھ گئی، لوگوں نے دور سے آنا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ کس طرح اطلاع دی جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز میں شامل ہو جاؤ. صحابہ سے مشورہ مانگا، اور یہ صحابہ سے مشورہ مانگنا یہ بھی وحی کا حصہ ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے صاحب وحی اپنے صحابہ سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام پہ آپ کا عزم ہو جائے، ذہن پختہ ہو جائے، اسے اللہ کے بھروسے پہ کر گزریے. صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے. سب سے پہلا مشورہ، حضور ناقوس بجایا جائے، ایک کھوکھلی لکڑی کے اوپر دوسری لکڑی ماری جائے جس سے ایک آواز پیدا ہوگی، سب کو پتا ہوگا کہ یہ نماز کی طرف بلاوا ہے. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہاں سے سیکھا تم نے؟ کہا حضور یہ جو یہودی عیسائی ہے نا، عیسائی ایسا کرتے. اب عبادت میں تبدیلی نہیں تھی، بلانے کا ایک طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو عیسائی کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، لکڑی پہ لکڑی مارنا، اس سے کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا. لکڑی پہ لکڑی یہود عیسائی مارتے ہیں، ہم نہیں مار سکتے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے محبوب آگ جلاتے ہیں، آگ جلے گی، دھواں اوپر جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا. کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ کیسے پتا چلا؟ کہا مجوسی کرتے ہیں آگ کے بجائے. حالانکہ آگ ایک سب میں کامن چیز ہے، ہر بندہ آگ جلاتا ہے، گھر میں نہیں جلتی آگ زندگی ہے، نہیں جلے گی تو پکے گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے جلانے سے منع کر دیا جو کسی غیر کا طریقہ تھا. نہیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ ایک سینگ بڑا سا لیتے ہیں، اس سینگ کا پچھلا جو ہوتا ہے سرا وہ تنگ ہوتا ہے، آگے سے کھلا ہوتا ہے، اس میں پھونک ماریں گے، ایک آواز پیدا ہوگی اسپیکر کی طرح، یہ آواز علامت ہوگی لوگوں کو بلانے کی. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا یہودی ایسے کرتے ہیں. نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. یعنی جو کسی غیر مذہب کا طریقہ تھا، عبادت نہیں، عبادت کے لیے بلانے میں بھی اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تلک حدود اللہ. اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا حضور سیدھی سی بات ہے، آواز لگا دیں گے الصلاۃ جامعۃ. یہ قریب طریقہ تھا. اچھا عمر کہاں سے سیکھا؟ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی. کہا چلو سوچو، سارے سوچو. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، وہ کہتے ہیں میں اسی سوچ میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک بندہ آیا، اس کے پاس ناقوس کی لکڑیاں تھیں. میں نے کہا یار یہ لکڑیاں مجھے دے دو. نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہم نماز کے لیے بلانے میں بڑے پریشان ہیں، ہم اس کو بجایا کریں گے تاکہ لوگ آ جائیں. تو اس خواب میں جو بندہ تھا اس نے مجھ سے کہا کیا میں آپ کو اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو میں نے کہا بتاؤ بہتر. اس نے کہا پھر سنو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پوری اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم کر کے کہا اس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ بھاگتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی یہ میں نے رات کو یہ سارا خواب دیکھا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ یہ کوئی بندہ نہیں تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی، اور یہ سکھانے والا اللہ کا فرشتہ تھا جس نے تمہیں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ سکھایا ہے. آج کے بعد میری امت میں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ یہی ہوگا. جاؤ بلال کی آواز اونچی ہے اسے سکھاؤ. اذان بھی مل گئی اور مؤذن رسول بھی بن گئے. لیکن کسی اور کا طریقہ حضور نے پسند نہیں کیا. جنازہ جا رہا تھا، جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا جی یہودیوں کا ہمارے یہاں جب جنازہ جاتا ہے نا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن دین کیا ہے حضور نے اس ایک جملے میں سکھا دیا. کہا بھائی اگر یہودی کھڑے ہوتے ہیں نا تم نے کھڑے نہیں ہونا. اندازہ کیجئے، یہودی اگر کھڑے ہوتے ہیں پھر تم نے جنازہ آتا ہو تب کھڑے ہونا ہے. اگر ساتھ جانا ہے، ساتھ نہیں جانا بیٹھے رہو. کسی زندہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا میں نے روا نہیں کیا تو مردہ کی تعظیم کہاں سے آگے کھڑے ہونے میں؟ تو مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی جنازہ آ رہا ہو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے ساتھ جانا ہے، انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہوئے بغیر بندہ جا نہیں سکتا. پھر قبرستان میں جا کے کھڑے ہو گئے لوگ. حضور نے فرمایا کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا کہ یہاں یہودی نہیں بیٹھتے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ.
یہودیوں کی مخالفت کرو، میں اپنے دین کو یہود و ہنود اور نصارہ اور ان کی مداخلت سے ہر طرح سے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ، ہاں جو تکفین تجہیز کے اندر اور دفن کے اندر شریک ہیں وہ لوگ کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائیں۔ تو یہی مسئلہ ہے، قبر پہ نہ بیٹھے، قبر پہ بیٹھنا گناہ ہے۔ قبر کی سیڑھی بنی ہوتی ہے، لوگ اس پہ جا کے تشریف فرما ہو جاتے ہیں، قبر پہ نہیں بیٹھنا، قبر پہ پاؤں رکھنا بھی گناہ ہے۔ عام جگہ بنی ہوتی ہے، کوئی اینٹ ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور ضرور بیٹھیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک جنازہ جا رہا ہے، تو لوگوں نے اپنی ازار جو ہے نا شلواریں یہ اتار کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہیں اور ماتم کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم اپنے غم کا اظہار زمانہ جاہلیت سے اسی طرح کرتے ہیں۔ کہا پہنو، یہ کوئی غم کا اظہار نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے منسوخ کر دیا ہے، اب میرے دین کے اندر جنازے کے ساتھ جو چلے گا تو وہ اپنے دل میں اپنی موت کو سوچتے ہوئے چلے گا۔ اور باقی یہ جو لوگ جنازہ اٹھاتے ہوئے بھی نعرہ ایک لگاتا ہے کلمہ شہادت، کوئی انجان ہو وہ زندہ باد بھی کہہ دیتا ہے، جسے پتا ہونا نہ ہونا یہ چل کیا رہا ہے وہ زندہ باد بھی کہہ دیتا ہے۔ تو کلمہ شہادت یہ اس طرح کے نعرے لگا کے لوگوں کی سوچ اور توجہ کو ڈائیورٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وہ موت کو اور اپنی آخرت کو سوچنے کا وقت ہوتا ہے کہ یہ چارپائی اٹھ رہی ہے، آنکھیں بند کر کے سوچیں میں شاید اس پہ ہوں، اگر میں ہوتا، ناممکن تو نہیں ہے، اگر میں ہوتا میری تیاری کتنی ہے، کیا میں اس سفر کے لیے تیار ہوں، کیا میں اس رخصتی کے لیے پورا پلان بنا کے آیا ہوں، یا اسرائیل آ جائیں تو میں ان سے کہوں گا کہ تھوڑا مجھے مہلت دے دیں۔ اس ساری گفتگو کے تناظر میں 25 دسمبر کو عیسائی اپنی عید مناتے ہیں جسے کرسمس کہا جاتا ہے، اور اس کرسمس کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان بڑھ چڑھ کے شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کرسمس کیا ہے؟ کرسمس پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاریخی روایات کے اعتبار سے 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے، اور اگر بالفرض پیدا ہوئے بھی تو عیسائی ایک نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں منا رہے ہوتے، بلکہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، تو کیا اللہ کا بیٹا ہے؟ جب اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو جو آدمی ان کی خوشی میں شرکت کرتا ہے، انہیں مبارک دیتا ہے، انہیں تحفہ دیتا ہے، ان کا تحفہ قبول کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں عملی طور پہ شریک ہے۔ جب قل هو اللہ احد کی صورت ہمیں کہتی ہے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، کوئی آدمی کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بتائیے کیا حرج ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں کے ذہنوں سے نکالیے کہ یہ کرسمس ہے، یہ کسی خوشی کا دن ہے، کوئی تہوار ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ عیسائیوں نے ایک نبی کی توہین پہ مبنی اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ایک تہوار بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں صرف کرسمس کے لیے جو کرسمس ٹری لگائے جاتے ہیں ان کا جو بزنس ہوتا ہے وہ 50 کروڑ ڈالر کا ہے، جو ہمارے ہاں کتنا بنتا ہے؟ جو ہمارے ہاں 1.5 کھرب تو ہے نا، 1 کروڑ ڈالر کے تقریباً 2 ارب 70 کروڑ یا 83 کروڑ، تو 1.5 کھرب کا ان کا کاروبار ہوتا ہے، اور ہم بھی ساتھ میں شریک ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر ہم لوگ عملی طور پہ شریک ہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے نیو ایئر نائٹ کا۔ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سال شروع ہو رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، لیکن کیا اس سال کے شروع میں جو خرافات ہوتی ہیں، جو آتش بازی کی جاتی ہے، اس پہ جو پیسہ اڑایا جاتا ہے، لوگوں کو مسجد کا قالین تو نظر آتا ہے یہ مہنگا ہے اور غریب کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس ایک رات میں مسلمان ملکوں کے اندر جتنی شراب پی جاتی ہے، یقین جانیے اگر اسے خوراک میں تبدیل کیا جائے تو پورے ملک کے غریب پورا سال پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ جتنی آتش بازی کی جاتی ہے اس کا پیسہ غریبوں کو نہیں لیا جا سکتا، اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، شریف لوگوں کے بچے موٹر سائیکلوں پہ روڈوں پہ نکل جاتے ہیں، ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، شریف عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ایک غلط زندگی کی ابتدا کرتے ہیں، ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، پھر اس پہ گرتے ہیں اور پھر ماں باپ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ میرے بھائیوں اور عزیزوں، ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے جتنے زندگی کے دن گزر گئے، کیا کہیں اللہ کی نافرمانی پہ تو نہیں گزر گئے؟ اس لیے کوشش کیجئے
اپنے آپ کو بھی سمجھائیے، دین کی حدود پہچانیے، اور اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیے، اللہ کے رسول سے جوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود بتائیے۔ ہمارے دین کے اصول ناکافی نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں ہم نے یہ سارے پورے کر لیے، اب کچھ عیسائیوں سے لے لو، کچھ یہودیوں سے لے لو، کچھ مجوسیوں سے لے لو، کچھ ہندوؤں سے لے لو۔ ہم وہ بدبخت لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں کہ پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کا حملہ رہا، اس کے بعد جو بچا کھچا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے جو مسلمان ہیں، ان میں تمام شادیاں، تمام خوشیاں، تمام غمیاں سکھوں یا ہندو والی، پنجاب میں سکھوں والی اور باقی ملک میں ہندو والی۔ اور ہمیں اپنے دین کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، ان پہ ہم مار مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی سے کہیں نا رسم چھوڑ دو، کسی سے کہیں نا فلاں رواج چھوڑ دو، وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بدعت چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، رسم چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور کیسے ہو؟ نبی کی نہیں مانی لوگوں نے، نبیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا صرف اتنی سی بات پہ، بادشاہ وقت نے بھانجی سے شادی کرنے کا پروگرام بنایا، سگی بھانجی، بہن کی بیٹی۔ حضرت یحییٰ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جا کے سمجھانا تو فرض بنتا ہے۔ اس کے محل میں پہنچ گئے، کہو بھائی تیرے پاس کس کی کمی ہے؟ لونڈیاں ہیں، بیویاں ہیں، اتنا سب کچھ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بھانجی سے شادی کرنا جائز نہیں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے روکے گا؟ تیری اتنی اوقات؟ نبی کو صرف اس ایک جملے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں پہ بدعت اور رسم کی جڑ ہوتی ہے نا، وہاں شیطان خود پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ آسانی سے نکلنے نہیں دیتا۔ کہیں عورتیں آڑے آ جاتی ہیں، کہیں بزرگ آڑے آ جاتے ہیں، کہیں زمانہ جاہلیت والا یہ جملہ آڑے آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ دادا کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، دین باپ دادا کا ہے؟ کہاں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، و باپ دادا ہے کہیں پہ آگے؟ بھائی باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، وہ اچھے لوگ تھے، لیکن اگر کوئی رسم، کوئی بدعت ان کی زندگی کے اندر تھی، ہم نے تو اللہ اور رسول کو دیکھنا ہے نا، ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، کوشش کیجئے اپنے دین کو سیکھیے، اپنے دین کو سمجھیے، اور اپنے دین کے اندر یہود، نصارہ، ہندو، مجوسی، بدھ مت اور دیگر مذاہب کی چیزوں کو آنے نہ دیجئے۔ اپنے اسلامی تشخص کو اتنا مضبوط کیجئے، اتنا مضبوط کیجئے کہ ہمیں اپنے اسلامی حلیے پہ بھی فخر ہو، اپنے مذہب پہ بھی فخر ہو، اپنے رہن سہن پہ بھی فخر ہو، اور اپنے دین کے اصولوں پہ بھی فخر ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ